امریکہ کے سابق وزیر خارجہ ہنری کسنجر کا مشہوری زمانہ قول ہے کہ امریکہ کی دشمنی خطرناک اور دوستی جان لیوا ہے۔ امریکہ اور پاکستان کے درمیان 2002 میں شروع ہونے والے دوستانہ تعلقات کا تیسرا باب 2010 میں ہچکیاں لینے لگا، جب پاکستان پر افغانستان میں امریکی مفادات کے خلاف کام کرنے والے دہشت گردوں کی پشت پناہی کے الزامات لگانا شروع ہوئے۔ بات اگلے 7 برسوں میں بڑھتے بڑھتے 2017 میں اس نہج تک پہنچ گئی ہے کہ ایک بار پھر امریکہ نے پاکستان پر عسکری امداد کے دروازے بند کر دیے۔ امریکہ اور پاکستان کے 70 سالہ تعلقات میں جب بھی زیادہ کشیدگی آتی ہے تو اس میں پہلی تلوار پاکستان کو ملنے والی عسکری امداد پر چلتی ہے، جس سے اس حقیقت کے آشکارا ہونے میں کوئی دو رائے نہیں رہتی کہ امریکی دوستی کا بنیادی مقصد مفادات کو ترجیح دینا ہے۔ مفادات کی یہ جنگ جو کئی سالوں سے ہمارے وطن عزیز کے پرامن شہریوں پر مسلط ہے، ہمیں تشویشناک صورتحال سے دوچار کر دیا ہے، جبکہ امریکہ کے نئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے برسر اقتدار آنے کے بعد امریکہ نے پاکستان پر الزام تراشیوں کا سلسلہ مزید تیز کر دیا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان الزام تراشی اور ایک دوسرے سے شکوے شکایات کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن صدر ٹرمپ کے اقتدار سنبھالنے کے بعد سے اس میں نمایاں اضافہ ہو گیا ہے۔ اس سے قبل ڈھکے چھپے انداز میں ڈو مور کا مطالبہ کیا جاتا رہا ہے اور پاکستان بھی اپنے طور پر امریکی حکام کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ تاہم ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر بننے کے بعد سے پاکستان کو افغانستان میں طالبان کی قوت پکڑنے اور دہشت گردی کے فروغ کا سبب قرار دیتے ہوئے یہ انتباہ دینا شروع کیا ہے کہ اگر پاکستان نے دہشت گردوں کو پناہ دینے سے گریز کی پالیسی اختیار نہ کی تو اسے شدید نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اگرچہ صدر ٹرمپ یا ان کے نمائندے ابھی تک یہ واضح نہیں کر سکے کہ امریکہ کون سے ٹھوس اہداف حاصل کرنا چاہتا ہے۔ حالیہ رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی ایک نجی دورے پر امریکہ گئے۔ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے واشنگٹن میں امریکی نائب صدر مائک پنس سے ملاقات کی۔ ملاقات امریکی نائب صدر مائک پنس کی رہائش گاہ پر ہوئی، جو 40 منٹ تک جاری رہی۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق مائک پنس نے ڈو مور کا مطالبہ کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی درخواست کو ایک بار پھر دہرایا، جس میں پاکستان پر زور دیا گیا ہے کہ وہ طالبان، حقانی نیٹ ورک اور دیگر دہشت گرد گروپوں کی مسلسل موجودگی کے حوالے سے مزید اقدامات اٹھائے۔ جبکہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستانی افواج اور عوام کی قربانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے پاکستانی قربانیوں کا اعتراف کرنے کا مطالبہ بھی دہرایا۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے بھی 19 دسمبر 2017 کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نئی حکمت عملی تشکیل دیتے ہوئے پاکستان پر دہشت گردوں کو پناہ دینے کا بے بنیاد الزام لگا کر ڈو مور کا مطالبہ کیا تھا، جبکہ 18 مارچ 2018 کو پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل آصف غفور نے کہا کہ پاکستان نے حقانی نیٹ ورک سمیت دہشت گردوں کے تمام گروپوں کے ٹھکانوں کو اپنی سرزمین سے ختم کر دیا ہے، جس کے لیے پاکستان کو بھاری قیمت ادا کرنا پڑی۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کامیابی سے لڑی ہے۔ اس کے لیے 75,000 پاکستانیوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، جبکہ قومی خزانے نے 123 ارب ڈالر سے زائد کا مالی نقصان برداشت کیا ہے۔ اپنے مفادات کو واضح کرتے ہوئے امریکی صدر ٹرمپ نے 2018 کے اپنے بیان میں کہا تھا کہ امریکہ نے پاکستان کو 9/11 کے بعد سے اب تک 33 ارب ڈالرز کی امداد دے کر بے وقوفی کی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس رقم سے امریکہ نے 14 ارب ڈالرز پاکستان کو کولیشن سپورٹ فنڈ کی مد میں ادا کیے ہیں۔
جس کے عوض پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف امریکی جنگ میں امریکہ کے لیے اپنی زمین، فضائی رستے، ملٹری بیسز کے علاوہ انٹیلیجنس شیئرنگ فراہم کی ہے۔ امریکہ کی معمولی معاشی امداد جو 9/11 کے بعد 17 سالوں میں مختلف پروگرامز اور چینلز کے ذریعے ہمیں دی گئی ہے، وہ بمشکل $25 کروڑ سالانہ کے لگ بھگ ہے، مگر اس کے عوض ہمارے پورے معاشرے کا شیرازہ بکھر گیا۔ ہمارے 60,000 سے زائد سویلین شہید ہوئے، 6,000 سے زائد سیکیورٹی اداروں کے جوانوں نے وطن عزیز پر اپنی جانیں نچھاور کی، لیکن مفادات کی اس دوستی کو نبھانے کی بجائے امریکہ نے اس کو نظر انداز کرتے ہوئے افغانستان میں اپنی ناکامی کا سارا ملبہ پاکستان پر اچھالنے کی کوشش کی ہے۔ اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کو ایسے مفاد پرستوں کے ساتھ دوستانہ اقدامات سوچ سمجھ کر اٹھانے ہوں گے۔ مثال اردو، سچ کا چہرہ۔